غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ طارق بن زیاد، فاتح اندلس، عالم اسلام کا ایک درخشاں ستارہ۔ اس جوان سال سپاہی سالار کی بدولت مسلمانوں نے اندلس اور اسپین پر 800 سال حکومت کی۔ داستان کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ راڈرک کی شکست خوردہ فوج کے 30,000 جنگی قیدیوں کو اکٹھا کر کے باندھنے سے پہلے کا منظر ایک عجیب منظر تھا۔ وادی لکھا کی پہاڑیوں سے لے کر دریائے گادلی تک کا وسیع و عریض میدان حشر بنا ہوا تھا۔ لاشوں کے انبار تھے جن کے لباس خون سے لال ہو گئے تھے۔ ہزاروں زخمی تڑپ رہے تھے، باز اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے، اٹھتے تھے اور گرتے تھے، اور بہت سے ایسے تھے جو آخری سانسیں لے رہے تھے۔ کراہنے کی آوازیں منظر کو اور زیادہ ہیبت ناک بنا رہی تھیں۔ سب سے زیادہ چیخو پکار تو ان اندلسی فوجیوں کی تھی جن کے جسموں میں تیر اترے ہوئے تھے۔ گھوڑوں اور پیادوں کی اڑائی ہوئی گرد زمین سے اوپر اٹھ گئی تھی اور وہ بادلوں کے ٹکڑوں کی طرح اندلس کے دارالحکومت تولیتا میں جا اڑی تھی۔ ایک تاریخ دان نے لکھا ہے، یہ حیرت ناک بات نہیں کہ مسلمان جرنیل طارق پربر راڈرک کی شکست کے منظر کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ تاریخ آج تک حیران ہے کہ 12,000 نے 1,00,000 کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس وقت جب راڈرک کی فرعونیت میدان جنگ میں ہاک کو خون میں تڑپ سسک اور کراہ رہی تھی، طارق بن زیاد گھوڑا دوڑاتا ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور اس بلندی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے فاتح مجاہدین اپنے زخمی اور شہید ساتھیوں کی لاشیں پورے احترام سے اٹھا رہے تھے۔ کچھ مجاہدین ان اندلسیوں کو پکڑ رہے تھے جو گھنی جھاڑیوں، اونچی گھاس اور درختوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ ایسے تھے جو اپنے ساتھیوں کی لاشوں کے نیچے چھپ رہے تھے۔ انہیں شاید یہ ڈر تھا کہ مسلمان انہیں قتل کر ڈالیں گے۔ بعض بھاگ رہے تھے۔ ان کا اپنا بنایا ہوا کشتیوں کا پل صحیح سلامت موجود تھا۔ وہ خوفزدہ ہجوم کی صورت اس پل سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے، ایک دوسرے کو دینگا مشتی کے انداز سے دھکے دے دے کر آگے جانے کے جتن کر رہے تھے۔ ان میں کچھ اپنے ساتھیوں کی دکم بیل سے دریا میں گر رہے تھے۔ مطمئن اور مسرور وہی تھے جو ہتھیار ڈال کر مسلمانوں کی قید میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ نہ جانے کس نے حکم دیا کہ کشتیوں کے پل سے جو اندلسی دریا پار کر رہے ہیں انہیں روکا جائے۔ بہت سے مسلمان تیر انداز دریا کے کنارے چلے گئے اور 3-4 جنگی قیدیوں سے اعلان کرانے لگے کہ سب واپس آ جائیں ورنہ ان پر تیر برسائے جائیں گے۔ سب نے پیچھے آنے کی بجائے آگے جانے کے لیے اور زیادہ دکم بیل شروع کر دی۔ ادھر سے چند ایک تیر کمانوں سے نکلے اور کشتیوں کے پل پر چند ایک اندلسی گرے۔ اندلس کے ان فوجیوں میں بگدڑ مچ گئی۔ وہ پیچھے آنے لگے لیکن دوسرے کنارے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ وہ نکل گئے۔ ان کی تعداد کچھ کم نہ تھی۔ طارق بن زیاد نے ایک طرف دیکھا، اس کے 2-3 مجاہدین کم و بیش 25 جوان لڑکیوں کو اپنے آگے آگے ہانک کر لا رہے تھے۔ یہ راڈرک کا حرم تھا جو اس کے ساتھ آیا تھا۔ طارق بلندی سے اتر آیا۔ لڑکیاں اس کے سامنے لائی گئیں۔ ان میں صرف ایک عورت 1.5 عمر تھی جو حرم کی نگران معلوم ہوتی تھی۔ باقی سب لڑکیاں نوجوان اور جوان تھیں اور ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت۔ کیا ان کا تعلق شاہی خاندان سے ہے؟ طارق نے پوچھا۔ نہیں ابن زیاد، جولین نے کہا، یہ رایا کے مختلف خاندانوں کی لڑکیاں ہیں۔ یہ شہنشاہ اندلس کے سکون اور عیش و آرام کا سامان تھا۔ وہ بادشاہی کیا جو اپنے ساتھ 20-25 داشتائیں نہ رکھے؟ ان سے پوچھو۔ طارق نے کہا، ان میں کوئی ایسی ہے جو بادشاہ کے حرم میں خوش نہیں تھی؟ جب ان سے پوچھا گیا تو تقریباً سب نے کہا کہ انہیں زبردستی بادشاہ کے حوالے کیا گیا تھا۔ ان میں عیسائی بھی تھیں لیکن زیادہ تعداد یہودی لڑکیوں کی تھی۔ بادشاہ کہاں ہے؟ اس سوال کا جواب کوئی لڑکی نہیں دے سکے گی۔ حرم کی نگران عورت نے کہا، 4 راتوں سے شہنشاہ راڈرک نے کسی کو اپنے خیمے میں نہیں بلایا تھا۔ میں ہر رات اس سے پوچھتی تھی، وہ مجھے غصے سے دھتکار دیتا تھا۔ لڑائی کے دوسرے دن کے بعد سے وہ غصے سے باولا ہو گیا تھا اور رات کو وہ اتنی زیادہ شراب پی لیتا تھا کہ میں نے ایک رات اسے زمین پر اوندے منہ بے ہوش پڑے دیکھا۔ میں نے دربان کو بلا کر اسے اٹھایا اور بستر پر ڈالا تھا۔
صبح ہوتی تو وہ پوری طرح ہوش و حواس میں ہوتا تھا۔ اندلس کے اس شہنشاہ کی فوج کو تو مسلمانوں نے شکست دے دی تھی۔ ان مسلمانوں کے سپاہ سالار طارق بن زیاد کے سر پر اللہ کا ہاتھ تھا اور دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارت دی تھی۔ یہ بشارت دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، طارق میری امت میں سے ہو تو شکست نہ کھا جانا، خدا تیرے ساتھ ہے۔ طارق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل کی تھی۔ اندلس کے شہنشاہ راڈرک کو اس کے گناہوں نے شکست دی تھی، اسے عبرتناک شکست ہوئی تھی۔ نہ جانے کتنی معصوم کنواریوں کی آہوں نے اسے شکست دی تھی۔ اسے استوریا کی روح نے شکست دی تھی، جس نے اس کی تلوار سے اپنا سر کٹوانے سے پہلے اسے کہا تھا کہ تیری بادشاہی پر گھوڑے دوڑیں گے۔ استوریا اس کے دل و دماغ پر ایک خوف بن کر اسیب کی مانند طاری ہو گئی تھی۔ طارق اس وقت باہر میدان میں کھڑا تھا جب لڑکیاں اس کے سامنے لائی گئی تھیں۔ قیدی جو کہیں چھپ گئے تھے انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لایا جا رہا تھا۔ حرم کی لڑکیوں کے قریب سے 3-4 قیدی گزارے جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ 2 مسلمان مجاہدین تھے۔ ان قیدیوں میں سے ایک لباس، شکل و صورت، ڈیل ڈول اور چال ڈال سے دوسرے قیدیوں سے برتر اور الگ تھلگ لگتا تھا۔ وہ طارق بن زیاد کے سامنے نیم دائرے میں کھڑی لڑکیوں کو دیکھ کر رک گیا۔ آگے بڑھو، ایک مسلمان مجاہدین نے اسے دھکا دے کر کہا۔ مت رکو یہاں، ان لڑکیوں میں میری چھوٹی بہن ہے۔ اس اندلسی قیدی نے کہا، اسے مل لینے دو، پھر نہ جانے کبھی مل بھی سکیں گے یا نہیں۔ مسلمان بربر تھا جو رحم کرنا نہیں جانتا تھا۔ اس نے اسے دونوں ہاتھوں سے زوردار دھکا دے کر آگے چلنے کو کہا۔ یہ میرا بڑا بھائی ہے، ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی نے طارق اور جولین سے کہا۔ کیا آپ اسے اجازت نہیں دے سکتے کہ ذرا سی دیر کے لیے میرے سامنے آ جائے؟ اسے آنے دو۔ طارق نے اپنے مجاہدین سے کہا، اپنی بہن سے آخری بار مل لے۔ وہ لڑکیوں کے نیم دائرے میں آ گیا اور اپنی بہن کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ اس کے ساتھ بربر مجاہدین تھا تاکہ سپاہ سالار کے سامنے وہ کوئی بدتمیزی نہ کر گزرے۔ اس بربر کے ہاتھ میں چھوٹی برچی تھی جو دشمن پر پھینکی جاتی تھی۔ اندلسی قیدی کی بہن نے اس قدر تیزی سے بربر کے ہاتھ سے برچی چپٹ کر چھین لی اور اسی تیزی سے برچی پوری طاقت سے اپنے بھائی کے سینے میں اتار دی۔ برچی کھینچی اور ایک بار پھر بھائی کو مارنے کے لیے بازو پیچھے کو لمبا کیا، لیکن بربر مجاہدین نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ سے برچی لے لی۔ برچی کا ایک ہی وار کام کر گیا تھا، پوری انی سینے میں اتر گئی تھی۔ ہوبرو اور بڑے ہی دلکش جسم جثے والے اندلسی کے پہلے گھٹنے زمین سے لگے، پھر وہ ایک ہی پہلو پر ڈلک گیا۔ یہ تو نے کیا کیا؟ جولین نے اس لڑکی سے اندلسی زبان میں پوچھا۔ اپنے بھائی کو قتل کر دیا، شاید اس لیے کہ اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ نہیں، لڑکی نے کہا، میں اسے کچھ عرصہ پہلے قتل کر دیتی، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا۔ اگر تم لوگ مجھے اس جرم کی سزا دینا چاہتے ہو تو دے لو، تمہارے پاس تلواریں ہیں، برچیاں بھی ہیں، کاٹ دو میرے جسم کو۔ طارق کو بتایا گیا کہ لڑکی کیا کہتی ہے۔ اسے کہو کہ اسے ہم سزا نہیں دیں گے۔ طارق نے کہا، اس سے پوچھو کہ بھائی کو اس نے قتل کیوں کیا ہے۔ اس نے مجھے شہنشاہ راڈرک کے حرم میں داخل کیا تھا۔ لڑکی نے کہا، یہ فوج میں سپاہی بھرتی ہوا تھا اور یہ فوج میں عہدہ اور رتبہ چاہتا تھا۔ یہ مجھے ایک روز دھوکے سے محل میں لے گیا اور اس عورت سے ملوایا۔ یہ عورت مجھے محل کی سیر کرانے کے بہانے اپنے ساتھ لے گئی اور مجھے حرم میں قید کر لیا گیا۔ بوڑھے بادشاہ نے مجھے مٹی کا کھلونا بنا لیا۔ میں 2 سال سے اس کے حرم میں ہوں۔ میں نے اس عورت سے کئی بار کہا تھا کہ مجھے اپنے بھائی سے ملوا دو۔ عورت کہتی تھی کہ حرم کی کوئی لڑکی باہر نہیں جا سکتی اور کوئی آدمی حرم میں نہیں آ سکتا۔ اس عورت نے مجھے بتایا کہ تمہارے بھائی نے فوج میں عہدہ حاصل کرنے کے لیے تمہیں حرم میں داخل کیا ہے۔ آج 2 سال بعد مجھے اپنے بھائی سے حساب چکانے کا موقع ملا ہے۔ جس فوج میں اس قسم کے بھائی ہوں، اس فوج کا یہی انجام ہوتا ہے۔ سالار مغیث الرومی نے کہا، اگر یہ لڑکیاں اپنے گھروں کو جانا چاہیں تو انہیں جنگی قیدی نہ بنانا۔ طارق بن زیاد نے کہا، انہیں اپنے ساتھ رکھ لو، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، ہم آگے بڑھیں گے۔ کسی لڑکی کی بستی آ جائے تو اسے اس کے گھر والوں کے سپرد کر کے آؤ۔